بہرحال یہ اریانی کا دور چلتا تھا، لیکن اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ گوارا نہ کیا، کیونکہ حضور کو ادب سکھانے والے تو اللہ کی ذات۔ اب ابو طالب کی کفالت کا زمانہ آیا تو حضور پاک نے دیکھا کہ میرے چاچے کے لیے بھی غربت کا بڑا دور ہے، سردار تو ہیں لیکن اتنا پیسہ نہیں ہے کہ گھر کا خرچہ بھی چلا سکیں، اس لیے بچے جو تھے ان کے وہ بھی روٹی پر لڑتے تھے، لیکن ایک محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی جھگڑا نہیں کیا۔ اور پھر تاریخ آتی ہے کہ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ ابی طالب کہتے ہیں کہ جب وہ اپنا سفرے پر، جب مائدہ پر، جب دسترخوان پر میرا پیارا بیٹا محمد تشریف لے آتے تو اس تھوڑی سی روٹی میں اتنی برکت ہو جاتی کہ ہم سب پیٹ بھر کے کھا لیتے، اور جس دن حضور نہ آتے تو کسی کو پوری بھی نہ ہوتی۔ تو ابو طالب نے یہ اہتمام کر دیا، اس نے کہا کہ بھئی ایسا کرو کہ حضور کے بغیر تو روٹی کھانی جب تک کہ محمد رسول اللہ تشریف نہ لے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا سے کہا کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بھی کوئی کام کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کام نہ کریں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کے بڑھاپے کا زمانہ ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں، اور اللہ نے مجھے الحمدللہ جوان بنایا ہے، تو میں کیوں نہ کام کروں۔ تو حضور نے بکریاں چرانی اللہ قراری، کچھ پیسے مقرر ہو گئے، حضور بھی بکریاں لے کے تشریف لے جاتے باہر، ان کو چراتے، مزدوری کرتے۔ دراصل یہ بکریاں چرانا جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے تربیت کا ایک حصہ تھا، اور ہر نبی نے بکریاں چرائی، یعنی یہ صفت صرف ہمارے آقا کی نہیں بلکہ اللہ کے جتنے انبیاء گزرے ہیں سب نے بکریاں چرائی۔ علماء نے لکھا اس میں حکمت تھی کہ تمام جانوروں میں سب سے زیادہ شرارتی جانور جو ہے بکری، ایک منٹ میں پہاڑ پہ چڑھ جائے گی، ادھر بھاگ جائے گی، ادھر بھاگ جائے گی، ادھر بھاگ جائے گی۔ تو چرانے والے کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، وہ لا رہا ہے، اچھا باقی جانور ہے ایک دفعہ آپ ہانک دیں گے وہ چل پڑیں گے، لیکن یہ ادھر بھاگ رہی ہے، ادھر بھاگ رہی ہے۔ اور اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ آتا ہے نا کہ ایک بکری کے پیچھے بھاگتے 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 جب غصے میں آئے تو اسے بیت مارا، تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ میرے بندے بھی تو میری فرمان سے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن میں نے تو ان کو معاف کر دیتا ہوں، تو میں ایک بکری کو بھی معاف نہ کر سکتا۔ دیکھو میرے بندے بھی تو روزانہ میرے حکم سے کہاں بھاگتے ہیں، میں ادھر کہتا ہوں ادھر جاتے ہیں، میں مسجد کا کہتا ہوں ادھر چلے جاتے ہیں، میں قرآن کا کہتا ہوں وہ بائبل کی طرف جاتے ہیں، میں نماز کا کہتا ہوں تو وہ فلم دیکھنے چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے ان کو کبھی ایسا تو نہیں مارا، کیونکہ اگر اللہ ہمارے جرم پہ ہمیں مارنے پہ آ جائیں تو پھر تو ہم زمین پہ چل ہی نہیں۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، فَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم بندوں کو ان کے گناہوں پہ پکڑ لیں تو پھر اس زمین پہ کوئی چیز آپ کو چلتی ہوئی نظر نہ آئے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے لاکھوں گناہ معاف ہوتے ہیں، کسی ایک آدھے پہ تھوڑی بہت تنبیہ ہو جاتی ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ تو اس لیے بکریاں چرانے میں یہ بھی تربیت تھی کہ اچھا پھر بکریوں میں آپ نے دیکھا نا کئی قسمیں ہوتی ہیں، کوئی کالی ہے کوئی پیلی ہے، تو امت میں بھی تو کئی رنگ ہوں گے۔ بکریوں میں آپ نے دیکھا ہے کئی بار آہستہ چلنے والی، کوئی تیز چلنے والی، کوئی دوڑنے والی، کوئی چھوٹے قد والی، کوئی بڑے قد والی، کوئی زیادہ دودھ والی، کوئی کم دودھ والی۔ تو امت میں بھی تو ایسے اختلاف ہوتے ہیں، تو اللہ اپنے نبیوں سے امت کی تربیت کا کام لینا ہوتا ہے تو ان کو پہلے ایسے کام میں ڈالتے ہیں کہ انہیں تربیت کا انداز آ جائے۔ تو ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کبھی گانا نہیں سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی موسیقی نہیں سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹے قصے نہیں سنے، تو کبھی شادیوں پہ نہیں گئے۔ ایک دن قریش کی بڑی شادی تھی تو حضور نے اپنے ساتھی سے جو بکریاں چرانے میں شریک تھا اس سے کہا کہ بھائی اگر تم کل میری بکریاں سنبھال لو تو میں چاہتا ہوں کہ میں کم از کم یہ تو دیکھوں کہ مکے والوں کی شادی کا کیا طریقہ ہے، شادی پہ کیا ہوتا ہے، کیسے خوشیاں منائی جاتی ہیں، کیسے قصاص آتے ہیں، کیسے وہ قصے کرنے والے لوگ آتے ہیں، تو کم سے کم میں بھی کوئی شرکت کر سکوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کل آپ کی بکریاں میں چرا لوں گا، کیونکہ رات کو تو جاگنا ہوتا تھا، رات جاگیں گے تو صبح تو سو جائیں گے، لازمی بات ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں آیا تو ابھی مجلس تیار ہو رہی تھی، ابھی کوئی قصہ وصہ کوئی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی، فغلبنی النوم، حضور فرماتے ہیں مجھے اتنی نیند نے غلبہ کیا کہ میں سو گیا، فما افقت الا بعد حر الشمس، جب صبح سورج نکلا اس کی دھوپ آئی تو میں نیند سے اٹھا،
اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا بدنی جھوٹے قصے سنے، اللہ نے نہیں سنا، کیونکہ اللہ جب ادب سکھانے والے ہوں، اللہ جب تربیت دینے والے ہوں تو پھر تربیت میں کیسے نقص آ سکتا۔ حضور پاک نے پھر دوسری رات پھر انتظام کیا کہ بھئی پچھلی رات اتفاق ہے شاید نیند آ گئی، آج رات تو میں بالکل نہیں سوؤں گا، آج تو بالکل آج حضور تیار ہو کے آئے، لیکن کہتے ہیں فغلبنی النوم، خدا کی شان ہے کہ نیند نے مجھے زبردست دبوچ لیا اور میں سو گیا، اور سب کچھ ہوتا رہا، گانے ہوتے رہے، آوازیں ہوتی رہیں، باجے بجتے رہے، لیکن ایسی نیند اللہ نے غالب کر دی کہ نیند اس وقت کھلی مجلس اجڑ گئی، لوگ بھاگ گئے، سورج نکل آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ سے اٹھے، دیکھا تو کچھ نہیں، تو واپس آئے تو اس بھائی نے پوچھا کہ ماذا رأیت تھا، آپ نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا میں تو کچھ نہیں دیکھا، مجھے تو ضرورات تو نہیں ڈالے۔ اصل میں اشارہ اس طرف تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو تیرے دین میں ہم نے حرام کرنا ہے اس کو تیرے قانون میں ہم کیسے جائیں؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی تربیت کا ابتدا سے ہی انتظام۔ ابو طالب نے اب ارادہ کیا کہ میں تجارت کا سفر کروں، کیونکہ مکے والوں کے سفر ہوتے تھے تجارت۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آتا ہے فأخذ بثوب امه، حضور نے آ کر بھی اپنے چاچا کا کپڑا پکڑ لیا، جیسے کہتے ہیں نا جیسے بچہ ضد کرے تو ماں باپ کے قمیص کو پکڑ لیتا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا جی، بس میں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اس بیچارے کو کہاں جگہ ملے پناہ کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بثوب امه، اپنے چاچے کے کپڑے کو پکڑ لیا، کہنے لگے کہ مجھے بھی آپ ساتھ لے جائیں۔ ہم نے کہا سفر ہے، شام تک جانا ہے، اتنا طویل سفر ہے، ان کا میں تو آپ کی وجہ سے آپ کو نہیں لے جا رہا کہ آپ کو تکلیف ہوگی۔ انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ آپ اکیلے جائیں، میں ضرور جاؤں۔ فرضی ابو طالب بھی راضی ہو گئے کہ چلے۔ جب ابو طالب آپ کو قافلے میں لے کے چلے اور قافلہ تو خوب شام یعنی شام کے قریب پہنچا، جہاں سے شام کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے، یعنی نشانیاں علامات امارات شروع ہو جاتی ہیں، تو وہاں ایک دیر کہتے ہیں سومیا، اسے آپ کہہ لیں مندر یا عیسائیوں کا گرجا، یہ سوا میں ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہر ملک میں اب تو ہر جگہ ہے، عیسائیوں کے مثلاً ہندوؤں کے مندر کہلاتے ہیں، عیسائیوں کے کلیسا یا گرجا کہلاتے ہیں۔ جناب وہ جب دیر میں پہنچے تو وہاں ایک راہب تھا، اور وہ کبھی اس دیر سے اس سومیا سے اس کلیسا سے باہر نہیں۔ اب یہ پہلی دفعہ تھی ابو طالب کے دور میں، جب یہ سفر پہ گئے تو ان کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ، یعنی اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ راہب جو ہے وہ باہر نکلا ہو، لیکن وہ راہب باہر بھی آیا، اور آنے کے بعد اس نے یہ بھی کیا کہ اعلان کیا کہ بھئی تمام مکے کا جو قافلہ ہے سب کو میری طرف سے دعوت۔ ابو طالب حیران ہے کہ یہ تو راہب کبھی باہر نہیں آیا اور آج ہمیں دعوتیں ہو رہی ہیں، بات کیا ہے؟ اور راہب نے اپنے سب چھوٹے چھوٹے جو اس کے تھے نا نیچے کام کرنے والے چھوٹے راہب، تو ان کو کہا کہ بھئی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کا انتظام کرو، اور اتنا کھانے کا انتظام کرو کہ پورے قافلے کو کھلاؤ، اور ہر آنے جانے والے کو، گزرنے والے کو، بستی والوں کو سب کو کھلاؤ، اور کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور خود کھڑے ہو کے نگرانی کرو۔ کھانے کا انتظام ہو گیا بڑی لمبی تفصیل میں۔ اب جناب جب کھانے کا وقت آ گیا تو راہب ایک کو غور سے دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد اس نے پوچھا ابو طالب سے کہ حل ترک تم احدن، کسی کو چھوڑ کے آئے ہو، کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا؟ تو ابو طالب نے کہا کہ ایک بچہ ہے، ہم چھوڑ آئے کہ ذرا سامان کے ساتھ رہے، نگرانی کرے گا۔ انہوں نے کہا عجیب بات، بھائی میں نے سب کو دعوت دی تھی، بچے کو چھوڑ آنے کا کیا مطلب؟ تو ابو طالب نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں، وہ ہمارا اپنا بچہ ہے، ہم اس کے لیے کھانا لے جائیں گے۔ اس نے کہا ابو طالب کیا بات کر رہے ہو، جس کے لیے میں نے دعوت دی ہے اسی کو تو تم چھوڑ آئے، تم لوگ تو ہمیشہ یہاں سے گزرتے رہتے ہو، پہلے بھی میں نے کبھی تمہیں دعوت دی ہے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو اب وہ غور سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے کہ جو آتا ہے تو بادل اوپر چل رہا ہے، آپ پر دھوپ نہیں پڑتی۔ جب آپ قریب آ گئے، بیٹھ گئے، ابو طالب سے پوچھا کہ من ہاذا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں تم جھوٹ بول، یہ تمہارا بیٹا نہیں۔ اس نے کہا میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا واللہ غضب تھا۔ اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں جھوٹ بول، تمہارا بیٹا نہیں ہے۔
اس کا باپ اس وقت زندہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ انہو ابن اخی، میرے بھائی کا جو بیٹا ہے تو وہ میرا ہی بیٹا ہوا۔ نے کہا نہیں، میں سیدھی بات کروں کہ اس کا باپ مر گیا؟ اس نے کہا ہاں اس کا باپ مر گیا۔ میں نے کہا ہاں پھر ٹھیک۔ اب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا اس میں گرامی، آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے، فرمایا اقسمک باللات والعزیٰ، میں تمہیں لات و عزیٰ کی قسم دیتا ہوں۔ حالانکہ وہ نصرانی تھے، وہ نہیں لات و عزیٰ کو مانتے، لیکن مکے والے چونکہ مانتے تھے نا لات و عزیٰ کو، اس لیے قاعدہ ہوتا ہے نا کہ جو آدمی جس کو مانتا ہو آدمی کہتے یار چلو تمہیں اس کی قسم۔ تو اس نے کہا اقسمک باللات والعزیٰ، میں تمہیں لات و عزیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ جو میں تم سے پوچھوں سچ بتاؤ۔ حضور نے فرمایا لا تقسمنی باللات والعزیٰ، خبردار مجھے پھر نہ کہنا لات و عزیٰ کی قسم، انی ابغضهم اشد البغض، ساری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ بغض اگر ہے تو ان بتوں سے۔ اب ابو طالب بھی حیران ہے اور طاہر بھی حیران ہے کہ اتنے جوش سے، اور ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی عمر مبارک ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض، انی اقسمک باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم۔ آپ نے فرمایا فصا، اگر تم اللہ کی قسم دیتے تو پوچھو کیا پوچھو۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ تم نے کبھی خواب دیکھے؟ حضور نے فرمایا دیکھے۔ ان خوابوں میں تم نے کیا کیا دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتلا دی۔ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم نے اپنے دوران رضاعت کے جو کچھ عرصہ مکمل کیا اس کے بعد بھی کوئی واقعہ پیش آیا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ایسے آیا تھا کہ میرا سینہ مبارک کھولا گیا۔ کیا ہے وہ واقعہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے کہا کہ یا محمد ہے تو بڑی گستاخی، لیکن میں مجبور ہوں، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہاری پشت دیکھ سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، جب تم نے مجھ سے اللہ کے نام پر کہا ہے تو دیکھو۔ جب آیا تو اس نے دیکھا کہ بین کتفیہ، دو کندھوں کے درمیان میں ایک جگہ جو تھا نا جی ایسے وہ گوشت کا حصہ مبارک تھا جیسے ایک مہر مبارک ہو اس کا، اور اس کے اوپر بھی بال، اس ٹکڑے پر، اس گوشت کے اس ٹکڑے پر بھی بال مبارک تھے۔ بلکہ حدیث میں ایسے آتا ہے کہ عرف الدیک، حدیث مبارک میں یہ لفظ بھی موجود ہیں کہ ان بالوں کی ترتیب بھی ایسی تھی جیسے مرغے کے اوپر آپ نے دیکھا نا جی گوشت کے اوپر جو بال کھڑے ہوتے ہیں بڑے ترتیب میں، اسی طرح وہ بال مبارک تھے، اور ادھر ادھر اس کے خال تھے، یہ سیاہ تل جسے آپ کہتے ہیں، اس کے ارد گرد تل تھے۔ جب اس نے دیکھا فقبل یدیہ ورجلہ، وہ تو حضور کے پاؤں پہ گر گئی۔ اس نے ہاتھ چومے، پاؤں چوما، اس نے کہا ھذا نبی ھذہ امہ، اس نے کہا ابی طالب ایک بات سنو، ان کو شام مت لے جاؤ، اگر تم ان کو شام لے گئے وہاں یہود ہیں اور یہود ان کو پہچان لیں گے اور یہود ان کو قتل کر دیں گے، ان کو فوراً مکے واپس بھیج دو، یہ نبی ھذہ امہ، اس امت کا نبی پیدا ہو گیا، تم تو بڑی شان والے آدمی۔